ایک ایسا بادشاہ جس کی فوج اتنی بڑی تھی کہ جب وہ چلتے تھے تو شہروں کے شہر دھوپ میں گھل جاتے تھے، جس کا غرور فرعون سے زیادہ، جس کا خزانہ قارون سے بھی بھرا ہوا، اور جس کا نام سن کے بادشاہوں کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہو۔ اور پھر وہ بادشاہ اللہ کے گھر کعبہ کو مٹانے نکلے، لیکن نہ آسمان سے پتھر برسے، نہ زمین پھٹی، نہ بجلی گری، بلکہ ایسا کچھ ہوا جو شاید تاریخ کا سب سے عجیب موڑ ہے۔ وہ بادشاہ جو کعبہ کو گرانے آیا تھا، وہی کعبہ کا سب سے پہلا خادم بن گیا، لیکن اس کی قوم پر ایک دن آسمان پھٹ جاتا ہے، سیلاب شہروں کو بہا لے جاتا ہے، اور وہ قوم جو کل تک غرور اور طاقت میں گمراہ ہو چکی تھی، آج وہی طاقت پانی میں مٹ چکی تھی۔ سوال یہ ہے، اگر بادشاہ خود ایمان لے آیا تھا تو پھر اس کی قوم پر ایسا خوفناک عذاب کیوں آیا کہ قرآن نے ان کا نام قیامت تک کے لیے ہلاک شدہ قوموں میں لکھ دیا؟ قوم تبا کا تعلق عرب کے سب سے نیچے والے علاقے سے تھا، یمن۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک وقت تھا جب یمن دنیا کا سب سے امیر ملک تھا۔ سونا پہاڑوں سے نکلتا تھا، صاف پانی دریاؤں میں بہتا تھا، شہروں کے گرد پھلوں سے بھرے ہوئے باغ تھے، ان کے تجارتی راستے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس سلطنت کا نام تھا ہمیار ایمپائر، اور ان کے بادشاہوں کا لقب تھا تبا۔ جیسے مصر کے بادشاہ فرعون، ویسے ہی یمن کے بادشاہ تبا۔ ان سب میں سب سے خوفناک، سب سے طاقتور ایک نام ابھرتا ہے، ابو کریب اسد تبا الہمیاری۔ تفسیر کے لفظوں میں ہے، اس کی فوج ایسی تھی کہ عرب نے پہلے کبھی نہ دیکھی، ہاتھی اور گھوڑوں کا سمندر، تیر انداز، تلوار باز، اور لشکر اتنا بڑا کہ پہلا سپاہی شہر سے نکلتا تو آخری ابھی شہر میں ہی ہوتا۔ اور تبا کا نعرہ تھا، میں زمین کا خدا ہوں، جو میری حدود میں آئے یا تو میرا ہوگا یا مٹی کا۔ فتح کرتے کرتے یہ لشکر پہنچتا ہے عرب کے ایک خاموش علاقے میں، یثرب۔ آج کا مدینہ، اس وقت صرف کھجور کے باغات، کچھ یہودی قبیلے اور ایک عجیب سی سکون والی ہوا۔ تبا نے حکم دیا، کل صبح اس شہر کو جلا دیں گے۔ لیکن اس رات اس کے خواب میں ایک نورانی شخص آتا ہے جو کہتا ہے، اس زمین کو چھوڑ دے، یہاں میرا رسول آنے والا ہے۔ تبا گھبرا کر اٹھتا ہے۔ صبح یثرب کے ربی خود اس کے دربار میں آتے ہیں۔ اے بادشاہ، اگر تو نے اس زمین کو چھوا، تیری بادشاہت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ میں وہ ہوں جو شہروں کو سانس لینے دیتا ہوں۔ ہم تجھے نہیں، اس نبی کے رب کا پیغام سنا رہے ہیں جو یہاں ہجرت کرے گا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ سن کر تبا کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی قوت ہے جو اس کے تکبر سے بھی بڑی ہے، اور وہ پہلی دفعہ اپنی فوج کو پیچھے ہٹاتا ہے۔ مگر شیطان ابھی خاموش نہیں تھا۔ کچھ لوگ تبا کے کان میں پھونکتے ہیں، عرب کے بیچ ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، لوگ وہاں سونا چڑھاتے ہیں، اگر ہم اسے لوٹ لیں تو عرب گھٹنوں پر آ جائے گا۔ تبا مسکرایا۔ لشکر مکہ کی طرف مڑتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ حدود میں داخل ہوتا ہے، تفسیر کے مطابق تبا پر اچانک ایک بیماری آتی ہے۔ جسم پھول جاتا ہے، آنکھیں باہر، زبان سوکھ جاتی ہے، سانس ٹوٹنے لگتی ہے، فوج ڈر جاتی ہے، طبیب ناکام ہو جاتے ہیں، جادو ناکام، دعا ناکام، اور پھر وہی ربی آتے ہیں۔ سچ بتا، تیرے دل میں کیا تھا؟